ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک سارنگی بجانے والے نے اپنی جوانی میں، جب اس کی آواز سریلی تھی اور انگلیاں خوب ساز بجاتی تھیں، خوب شہرت اور دولت کمائی۔ ہر پیر و جوان اس کے ساز و آواز کا دل دادا تھا، لیکن جب بڑھاپے کا زمانہ آیا تو جسمانی اعضاء اور آواز میں جوانی جیسی تاثیر اور کشش نہ رہی۔ اب نہ انگلیاں ساز بجا سکتی تھیں، نہ آواز باقی رہی۔ اب اس کی مکروہ آواز کو کون سنتا؟ جب فاقہ کشی کی نوبت آ پہنچی تو وہ خود سے کہنے لگا، اب جب میری سارنگی کوئی نہیں سنتا، میں اسے صرف اللہ کے لیے بجاؤں گا اور اپنے راگ صرف مولا کو ہی سناؤں گا۔ وہ مدینہ پاک سے باہر قبرستان میں پہنچ گیا اور اپنا راگ اور ساز اللہ تعالیٰ کو سنانے لگا۔ اس نے کہا، اے خدا، تو نے مجھے بہت مہلت دی، لیکن میں نے 70 سال مسلسل گناہ میں ہی گزارے۔ اے خدا، تو نے ایک دن بھی عطا واپس نہیں لی۔ روتے روتے غش کھا کر ایک قبر پر گر پڑا۔ ادھر دوپہر کا وقت تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید نیند محسوس ہوئی۔ خیال آیا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا امر معلوم ہوتا ہے۔ جو ہی نیند کے لیے لیٹے، خواب میں حکم دیا گیا کہ ہمارا ایک دوست قبرستان میں پڑا ہے، اسے 700 درہم پہنچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوئے، بیت المال سے 700 درہم لیے اور اللہ کے دوست کی تلاش میں چل پڑے۔ قبرستان کے مسلسل 3 چکر لگائے، سوائے ایک بوڑھے سارنگی بجانے والے کے کوئی نظر نہ آیا۔ پہلے سوچا یہ تو اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، لیکن جب کوئی دوسرا نہ ملا تو بڑے ادب سے اس کے قریب پہنچ کر بیٹھ گئے۔ اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آئی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر گھبرا گیا، دل میں کہنے لگا، اے اللہ، تو نے تو مجھے محتسب کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کیفیت کو سمجھ گئے، فرمانے لگے، ڈرو مت، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تیری خصلت کی تعریف کی ہے اور تجھے سلام کہا ہے، اور 700 درہم اس کے حوالے کیے۔ اس پر سارنگی بجانے والا بوڑھا بے اختیار روتے ہوئے کہنے لگا، اے بے مثال خدا، یہ سارنگی ہی میرا پردہ تھی جس نے 70 سال میرا خون پیا۔ سارنگی کو زمین پر دے مارا اور ریزہ ریزہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا یہ رونا خوش بختی کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف تیری ایک توبہ نے تیری کایا پلٹ دی۔ اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ توبہ کے سلسلے میں ہمیں اپنا جائزہ لیتے ہوئے اندازہ کرنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ یہ توبہ کا پہلا زینہ ہے اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اس تک رسائی سے بھی بہت دور ہیں۔ یہ سوال ہمیں چونکا دینے کے لیے کافی ہے کہ کیا ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کے ان عام بندوں میں بھی ہوتا ہے جو عذاب جہنم کے خوف سے بارگاہ الہی میں رجوع کر لیتے ہیں، یا ابھی تک ہم اس توفیق سے بھی محروم ہیں۔